کو جنہوں نے دے دی شام دن بہت سارے کالا سوتی شاباش حضرت ہاتھ رکھو چھوٹی کتابیں آ رہے ہو بھاوے بڑی کتابیں آ رہے ہو ہاتھ رکھو تو مانا سمجھو کالا سوتی کہا سوتی نے سوتی کل سمجھا ہے ہم نے تو وہ نام مراد ہے سارے گل پہ گئے ہاں ہم تو اس کو طلاق دیتے کہ ہم کو نہیں چھوڑتا کالا سوتی کہا سوتی نے ان لاسم من قریشن لوگ چند قریشوں کے جمع ہوئے ان میں ابو جہل بھی تھا عاص بن وائل بھی تھا اسود بن مطلب بھی تھا اسود بن عبد یغوث بھی تھا فی نفر من مشیخات قریشن بیچ جماعت کے شیخ قریشوں سے یہ مخصوص آدمی تھے کہ اور مشائخ قریش کے بھی تھے ان کے جو بڑے بڑے ہوتے ان کو مشائخ کہتے یا ان کے اور مشائخ بھی جمع ہوئے سارے جمع ہو کر مشورہ یہ ہوا پہلے کچھ اوپر سمجھا لوں مشورہ یہ ہوا کہ ابو طالب وہ صاحب الفراش مرنے والا ایک بیمار تھا صاحب الفراش کا ابو طالب مرنے والا ہے اس کا بھتیجا ہمیں کرتا ہے ذلیل ہمارے معبودوں کی کرتا ہے تردید ہم ابو طالب کی وجہ سے چپ وہ ہمارا شیخ ہے اس کی عزت کرتے چلو یہ اس کا بھتیجا ہے تو وہ ہم کو روکتا ہے کہ خبردار میرے بھتیجے کا نام نہیں لو مجبور ہے لیکن جب یہ مر جائے گا کہ اس کا بھتیجا چپ نہیں کرے گا ہم لڑ پڑیں گے قتل کریں گے یا نکال دیں گے کہ لوگ ہمیں ملامت دیں گے کہ کہیں گے دیکھو ابو طالب زندہ تھا کہ اس کے بھتیجے کو کچھ نہیں کہتے کل ابو طالب مرا آج اس کے بھتیجے کے ساتھ قوم لڑ پڑی ہے یہ ہماری بدنام ہوتے چلو اس کے پاس کہ اس کو کہو انصاف کا فیصلہ کر جا ہمارا کیا اپنے بھتیجے کا گڑبڑ نہ یہ مشورہ اور پڑھو فقال بعضهم لبعض کہا بعض ان کے بعض کے لیے لے چلو ہم کو طرف ابو طالب کے کلام کرے ہم اس کے ساتھ اس مسئلے میں انصاف کرے ہمارا اپنے بھتیجے سے بھئی دعویٰ کیا کرو گے مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا سنو قوم کا مطالبہ فَلْيَكُفَّ عَنْ شَتْمِ آلِهَتِنَا فَلْيَكُفَّ چاہیے رک جاوے اس کا بھتیجا ہمارے معبودوں کے گالی دینے سے گالیاں نہ دے بس گالیاں نہ دے اپنے الہ کی پوجا کرے ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ یہ دیکھو فَلْيَكُفَّ عَنْ شَتْمِ وَنَادَعُهُ چھوڑ کے ہے ہم اس کو اس کے معبود کو جس کی وہ عبادت کرتا ہے وہ کرتا ہے کیوں ہم خطرہ کرتے ہیں کہ مر جاوے گا یہ شیخ ہوگا ہم سے طرف اس کے کوئی شیخ بس اور دے گی ہم کو اس کے ساتھ عرب کے لوگ کہیں گے چھوڑ دیا انہوں نے اس کے بھتیجے کو تاکہ جب وہ مر گیا اس سے کہ اب انہوں نے اس کو پکڑ لیا سمجھے تھوڑی بات حضرت میں عرض کروں تو ذہن میں ہے تو میں عرض کروں ایک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینا چھوڑ دیں وہ سنو تو صحیح بزرگوں حضرت گالی تا ہماری زبان میں جو دی جاتی ہیں وہ تو خراب ہوتی ہے تیری بہن کو یوں کرا تیری ماں کو ایسے کرا تو بہن چودی مادر چودی کیا نبی پاک ایسے گالیاں دیتے تھے کہتے کہ گالیاں نہ دی حضرت کی زبان مقدس پار تھے گالیاں کہاں ایسی گالیاں کہاں دیتے تھے وہ کہتے گالیاں نہ دی حضرت ایک گالیاں مرادی حضرت کی ذات مقدس ان کے سامنے جب توحید بیان کرتا الذین تدعون من دونہ جن جن کو خدا کے بغیر پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر گٹھلی کے چھلکے کا اختیار نہیں رکھتے اللہ ہمارے حضرت نہیں رکھتے ہاں چوتے پترا تمہارے کہ بیٹے دیتے ہیں بیٹے دے پترو ما یملکون من قطمیر ہاں ان کے قبضے میں لا یسمعوا دعاکم تمہاری زاریاں پکارے تھے درخواستیں نہیں سنتے اللہ ہمارے حضرت نہیں سنتے ہاں ہاتھ جوڑ دے پترو ہمارے حضرت نہیں سنتے کوئی نہیں سنتا تمہاری مہربانی ایک بہت گالیاں نہیں دے سکتے ایک گالیاں تھی حضرت یا سرور کائنات کی زبان پاک پہ ایک گندی گالیاں دے ایک گالیاں نہیں یہی تردید توحید پیار کرتے شرک کی تردید کرتے اسی کو گالیاں کہتے ہیں یہ یاد رکھا ہے ایک گالی مراد اور ہمارے عرف والی گالیاں
سمجھیے میں گال. اچھا خیر فرمے دن جب یہ بات طے ہوئی فبعثوا رجلا منہم بھیجا انہوں نے ایک جوان کون میں سے کہا جاتا تھا اس کو ابو طالب. بس اس نے اجازت مانگی واسطے ان کے اوپر ابو طالب کے. ایک یا اجازت مانگی ابو طالب پر کہ میں اندر آواں. انہوں نے اجازت دے دی کہ آ جا. ابو طالب صاحب الفراش تھے. بس کہا یہ شیخ ہیں تیری قوم کے وسرات ہم تے ان کے سردار ہیں تیری قوم کے اجازت مانگتے ہیں تیرے اوپر. مجھ کو انہوں نے بھیجا ہے کہ اجازت لیا آنے کی. بڑا وقار تھا ابو طالب کا, بڑا وقار تھا, اونچا اونچی ہستی سمجھی جاتی تھی. اسی کی وجہ سے کہ حضور کو اجازت نہیں دیتے تھے زندگی میں. اجازت مانگ کے آئے. کہنے لگا داخل کر ان کو میرے اوپر لے آ اجازت. پر جب داخل ہوئے اس کے اوپر کہنے لگے ابا طالبہ ہے انت کبیرنا و سیدنا, تو ہمارا بڑن ہمارا سرداری, بس انصاف کر تو ہمارا اپنے بھتیجے سے حکم کر اس کو جو بند ہو جاوے. گالیاں دینے ہمارے الہوں سے چھوڑتے ہیں ہم اس کو تے اس کے الہ کو. انصاف کی بات کر, صرف اتنی تک کر ہمارا نام چھوڑ دے, ہمارا نام. بس مشرکین کا مطالبہ حضور نے پورا نہ کیا تو گڑبڑ پہ گی کہ حضرت چپ کر کھڑتے نا جی تسا پیش امامی کر دیو. یا رسول اللہ پڑھی کھڑو تے سارا کتی کھڑو وال تو بس فطری کوش گڑبڑ پم کے مسئلہ بیان کرنے سے ایسے تھا. ہاں کالا کہتے ہیں بس بھیجا حضور کی طرف ابو طالب نے آدمی حضور کے پاس بھیجا کہ بلاؤ میرے بھتیجے. پر جب داخل ہوئے اوپر ابو طالب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا ابو طالب نے میرا بھتیجا اے شیخ ہیں تیری قوم دے تے سردار ہیں ان کے شیخ مگر ہٹ شیخ الزلالہ نام کا سارے مشرک بےمان ہیں سردار ہیں ان کے. اور تحقیق سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ بند ہو جا, گالی دینے ان کے الہوں سے چھوڑ دیں گے تجھ کو تے تیرے معبود کو. سمجھے سے ابو طالب نے مطالبہ قوم کا پیش کر دیا کہ تیری قوم کے سردار ہیں یہی چاہیے بس, اور کوئی بات نہیں. تو صرف ان کے معبودوں کا نام نہ لے, یوں نہ کہہ کے کچھ نہیں کرتے, نفع نقصان کے مالک کو نہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ کہنی, ایک غیب دان کو نہیں ہاتھ کے نہ. اچھا ہائے ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے چچا آیا پس نہ دعوت دوں میں ان کو طرف ایسی چیز کے کہ وہ بہتے رہے ان کے لیے. الا ما هو خیر اللہ, الا ما دا ما الف کہیں لکھا پہ غلط ہے, الا ما الا ما هو خیر اللہ, طرف ایسی چیز کے کہ وہ بہتے رہے ان کے لیے. کہنے لگا ابو طالب طرف کس چیز کے تو ان کو دعوت دیتا ہے, کیا دعوت دے دوں؟ حضرت نے فرمایا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اے مان جاؤں کہ عرب عجم ان کے غلام بن جاؤں, عرب کے عرب پر عجم ان کا غلام بن جاوے گا. ایک بات ابو جہل سمجھا کہ شاید کوئی سونے کا نسخہ رسے گے. ہاں جو عرب عجم جو ہمارا غلام بن دے تو شاید کوئی مزہ تھی دے. سردار جی تے بھوکے ہوں گے نا, اقتدار تے بھوکے ہوں گے, چیئرمین تے چورمین سارے مرد ہیں. اگر سب بجے بار چھوڑ پر ووٹ دو سب کو خوشی آ گئی. ہائے ہائے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دعوت دیتا ہوں ان کو کلام کریں ساتھ ایک کلمے کے, ایک کلمہ پڑھیں تابع ہو جائیں گے ان کے ساتھ عرب کے مالک ہو جائیں گے اس کلمے کے ذریعے عجم کے. عجب عرب کے مالک تھی ویسے غلام بن گیا تھا. کہا ابو جہل نے لعنہ اللہ واللہ اس پر لعنت کے درمیان ساری قوم سے اس نے کہا کیا ہے وہ قسم تیرے ابے کی دیتے ہیں ہم تجھ کو وہ کلمہ صرف نہ بلکہ 10 مثل اس کے. بادشاہ اگر جدید و بہل عرب والا جامع ایک جرا مسئلہ ہے تو ایک پڑھاتے ہم 10 پڑھنے کے لیے چاہ رہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے تقولون لا الہ الا اللہ. یا اللہ سمجھے نہیں, یوں آخو او خدا کے سوا الہ نہیں.
فَنَفَرُوا پس نفرت کی انہوں نے کہ کہنے لگے سوال کر ہم سے سوا اس کے کوئی اور سوال کر. اے ناک میری اے گاہ نہ کر مہربانی کر اے ناک نہ کر یا جو کچھ آکھے آج پر اے ناک سالنا کہہ رہا. قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اگر لے آؤ میرے پاس سورج کو تاکہ رکھو اس کو میرے ہاتھ میں کہ نہ سوال کروں گا میں تجھ سے سوا اس کے. سورج لے آؤ میں یہ نہیں چھوڑتا میرا مسئلہ یہ ہے یہی بات ہے. فقاموا پس اٹھے حضور کی طرف سے ناراض ہونے والے تھے کہنے لگے قسم اللہ کی ہم تجھ کو ہی گالیاں دیں گے تیرے الہ کو گالیاں دیں گے جو تجھ کو اس بات کا حکم کرتا ہے. وہ کہتے اللہ پاک نہیں حکم کرتا ہمارے معبودوں کی تردید کا اپنی طرف سے بنا کر. سمجھو گے بزرگوں یہ آیا تو یہی شان نزول ہے قرآن پاک کا ہن پرسو عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا. دیکھو آیا کل لکھی بھی کاپی تھے آیات اجال الالهۃ الہ واحد. اس سارے معبودوں کو مشکل کشاؤں کو توڑ پھوڑ کر ایک مشکل کشا بناتا ہے. یہ بات ہو نہیں سکتی. سمجھے نہیں آگے میرے بزرگوں اور ماخذ صفحہ 218 میں ماخذ نمبر 3 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. ایک بار اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ پاک کی توحید کا متنفر ہو کے دل نے ان کی جن کو آخرت کا یقین نہیں. توحید جان ہوئے تو گولی لگ گئی. دن بولے نا وقت ختم تھی کہ جمعہ دا وقت آ گئے تھے جمعہ دا وقت گولی لگی پہ بھائی بات وقت آ کے مولانا دیکھو میں ڈوبا کے رکھے مولانا مردے بھائی بات توحید کی پسند ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب ذکر ہو ان لوگوں کا جو اللہ پاک کے سوا ہے فوراً خوش ہو جاتے ہیں. جب کرو پیران پیر نے بڑھیا کا بیڑا پار پیچھے خوش اذا مفاجا پہلے تو برا چشا بٹھانا بےمانے تھے اذا ہم جاستا فوراً خوش ہو جاتے آہا آہا مرحبا مرحبا. آخر اولیاء را ہست قدرت تنزیلا دیر دستا باز گردانا تیرا پیچھے خوش یہی مسئلہ ذکر اللہ ہو وحدہ. سمجھے بھائی. اچھا میرے بزرگوں آگے ایک واقعہ ہے. حضرت سفر میں تھے پانی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے بزرگ کو بھیجا کہ پانی کا پتہ نکال. ایک ہے کہ آگے ایک عورت آ رہی تھی اونٹنی پر سوار تھی مشکیں بھری ہوئی تھی. پوچھا کہ پانی تو کہاں سے لے؟ وہ کہہ لگی کل اس وقت میں پانی پر تھی پانی بھر کر چلی کل چلتی رہی رات ساری اب پہنچی ہوں یہاں اتنی دور. حضرت علی نے فرمایا تو حضرت کے پاس چل یہ پانی لے چل حضرت کے پاس اور پانی ہے نہیں جماعت کے پاس. تو وہ کہنے لگی میں کہاں صحابی کے پاس. صحابی کہتے ہیں جو اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر جدید دین قبول کر. حضرت کو صحابی کہتے تھے کہ جدید مذہب سے نکالا. یہ عبارت یہ ہے میں ماخذ نمبر 4 کے اندر فقال اللہ امتالے کی اذن قالت الہنا کہاں میں جاواں کہنے لگے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے لگے اور رسول اللہ جس کو صحابی کہا جاتا ہے. یہ صحابی کا لفظ آ جو الزام شاعری پڑھ ہے وہ سنتے پہ اور شاعری پڑھ ہے وہ مجنون الفاظ. ماخذ نمبر 5 حدیث کی مجھ کو ربیہ ابن عباد دولی نے کہتے دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہلیت میں بیچ بازار ذل مجاز کے. ذل مجاز حضرت میلہ لگتا تھا اس جگہ کا نام ہے وہاں میلہ لگتا کئی دن میلہ رہتا. حضرت وہاں جاتے تبلیغ کرنے کے لیے اور جو کہ لوگ جمع ہوتے ہیں نا مختلف قبیلے تبلیغ فرماتے یہ اسی جگہ کا نام ہے. بازار ذل مجاز میں آپ فرماتے تھے وہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ کہو تم لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. تفلحوا یہ عقیدہ رکھو خدا کے بغیر کوئی معبود سے مشکل کشا ہو کامیاب ہو جاؤ گے.
فقال يرددها مرارا، حضرت اس کلمے کو بار بار پڑھتے تھے، بار بار رد کرتے تھے، بار بار کہتے قولوا لا الہ الا تفلحوا، قولوا لا الہ الا تفلحوا، بعزت. اور لوگ جمع ہوتے تھے حضرت پر کہ حضرت کے پیچھے لگتے. خیر حضرت تبلیغ فرماتے، اور ایک حضرت کے پیچھے ایک جوان تھا بھینگا، صاحب دو غدیرتین لٹوں کا. ایک بھینگا تھا، بھینگا جانتے ہو سنو سے آغل کہ دو لٹیں تھی، اس کے بال جو تھے ایک یہاں پڑی تھی دوسری یہاں پڑی تھی. یہ بڑے بالوں والے ایسے کرتے ہیں، بال کچھ یہاں پڑے تھے کچھ یہاں پڑے تھے، لٹیں دو تھی اس کی بال. ایک جوان تھا اس کے پیچھے بھینگا، وہ کہتا تھا یقولوہا احوالو بھینگا زو غدیرتین، صاحب دو لٹوں کا، وضیع الوجہ روشن منہ والا. ابو لہب بڑا حسین تھا، منہ چمکتا تھا اس کا، روشن منہ والا. کہتا تھا لوگو صابیون کاذبون، صابیے ویتے جھوٹا وے. حضرت آگے تبلیغ کرتے، پیچھے یہ پیچھے آتا کہ کہتا جو صابیون صابیے ویتے جھوٹا. یہاں لفظ یہی ہے. اور روایت میں ہے کہ حضرت کی پنڈلیوں پر پتھر مارتا، خون نکلتا ہوا میں نے دیکھا حضرت کی پنڈلیوں سے. اور راوی کہتا ہے پنڈلیوں پر صحابی کاذب کہتا. میں نے کہا پوچھا کہ یہ کون ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کہتے ہیں جھوٹا ہے. وہ کہہ لگے یہ اس کا چچا ہے ابو لہب. کون؟ بدترین دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آخر دن جو جہنم میں انگلی چوستا ہے تو میٹھا پانی پیتا پھر کبار. رسول اللہ کے دشمن کو خدا سے میٹھے پانی پہ پینے دے جہنم میں نیری جھوٹی گال ہے. کوئی پانی شانی کا چیز بے ایمان کو پانی پہ پیتے وہ سردے پہ ہو. اچھا میرے بزرگوں، سوال پنجم صفحہ 219 پر سوال پنجم، پانچواں سوال میں بس کرنا تھوڑا سا پڑھوں. پانچواں سوال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان کو مخالفت ہوئے قرآن کے ساتھ. سنو مخالفت ہوئے کہ قرآن چونکہ حضور پڑھتے تھے اس واسطے مخالفت کرتے ہو. سنو یہ لفظ دل کی تختی پر لکھ لو، سارا قرآن پاک کے ساتھ ان کو مخالفت نہیں تھی. قرآن جہاں بیان کرتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، کسی کو غصہ آوے گا؟ ہاں آوے گا؟ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، آوے گا کسی کو؟ ہمسایوں کے حق ادا کرو، عورتوں کی مہریں دو، ان کے خرچے دو، کسی کو غصہ آوے گا؟ دل کی تختی پر لکھ لو بدری بزرگوں، قرآن کے نصیحتوں پر ان کو کوئی مخالفت نہیں. قرآن کے دشمن تھے تو اسی توحید کی وجہ سے. قرآن میں توحید آتی تو ان کو گولی لگتی، باقی چیزوں کے ساتھ ان کو مخالفت تھی بھی نہیں. کو نہ سمجھو گے؟ یہ دیکھو قرآن پاک پڑھو. اور ہاں وَإِذَا ماخذ نمبر 1 صفحہ 220 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. جب ذکر کرتا ہے تو قرآن میں اللہ کی توحید کا، پھر یہ ہے پیٹھوں پر نفرت کرنے والے. ذکرتا فی القرآن صلاۃ کا، نماز کا ذکر کرتا ہے کہ غصہ آتا ہے. حج کا، زکات کا. ذکرتا ربا کا فی القرآن وحدہ، مدار اسی پار پہ ہوئے. تو توحید بیان کرے دی تو واللہ ولا ادبارہم نفورا، بھاگ وہ کو نہ سمجھو گے. اذا ذکرت ربک فی القرآن، اگلی مخ نمبر 2 اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر ھذا. حضرات یہ آیت دا پہلے شان نزول سنانا چاہتا ہوں اتے وال آیت چنگی طرح سمجھ آوے سے. شان نزول پہ پڑھتا ہوئے میرے بزرگوں، مکہ مکرمہ کے چند آدمی مل کر حضور کی خدمت میں آئے مصالحت کے لیے کہ مصالحت کرو. روز لڑائیاں، روز جنگیں، مارے گئے، قوم مر گئی، تباہ ہو گئے، ہم کہ سلو کرو. بھئی کس بات پر سلو کریں؟
پڑھو کالا قتادہ تو شان نزول لکھا پہ اس میں کالا کہا قتادہ نے کہی یہ بات مشرکین مکہ نے کہتے مقاتل وہ 5 آدمی تھے عبداللہ بن امیہ مخزومی ولید بن المغیرہ اور مکرز بن حفص عمر بن عبداللہ بن ابی قیس عامری تھے عاص بن وائل عاص بن عامر بن ہشام یہ 5 آدمی تھے قریش مکہ کے نیند نہ کرو مہربانی کرو ابھی بس کرتا ہوں اے سن لو بات قال هؤلاء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کنت تريدو اگر تیرا ارادہ ہے ایمان لاویں ہم ساتھ تیرے تو لے آ قرآن سوا اس کے حضرت اگر آپ چاہو کہ ہم تیرے ساتھ ایمان لے آئیں کہ قرآن پاک ہو یہ نہ ہو اس کے علاوہ اور قرآن لے آ کیسا اور قرآن ہوگے بھائی ایسا قرآن ہوگے اس میں لاکھ ازادی تردید نہ ہو لاکھ ازادی ایسا کہ اگر اللہ پاک تجھے ایسا قرآن نہیں دیتا تو اپنی طرف سے قرآن بنا سمجھا ترمیم کا اس قرآن میں اسی قرآن میں ترمیم کا کیویں ترمیم کرو بھی شان نزول نے کہا کہ حلال کی جگہ پر تو حرام لکھ سمجھے بھائی عذاب کی جگہ تو رحمت لکھ کیویں اللہ پاک فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ غیر اللہ کی منت کی شے حرام تو لکھ حلال جس نے شرک کیا وہ جنت میں نہیں جاوے گا عذاب میں جاوے گا تو لکھوں تے وجہ رحمتن خدا جا ایک ہی ترمیم کا کرتے تیرے نام جیسے ایک پہلوان تھا پہلوان اس کو خیال ہوا کہ میں اپنے ہاتھ پر کوئی نقشہ بناؤں تو سوئی مارنے والا سوئی مارتے تھے اندر رنگ ڈالتے تھے شکلیں بناتے ہاتھ کے اوپر بنواتے تھے وہ گیا ہے اس کے پاس کہ میرے ہاتھ کے اوپر کوئی شکل بنا دے وہ کہ کس چیز کی شکل بناوا کہ میں پہلوان شیر دی شکل شیر میرے معافی کے بہادر ہے نا تو میں ہی بہادر پہلوان شیر دی کہ ہاتھ دے وہ پکڑا ہاتھ تے لگائی سوئی دو دی وہ کہ کھڑی کیا پہ بڑی آخر شیر پہ بڑے نہ کہ شیر نہ بڑا شیر کے بغیر بنا دے چلو شیر بھی بنے گا بھراؤ نے 2-3 سویاں لگائی وہ کہ کھڑی گا کیا بنے گا آگے باقی دھاڑ کیا بنے گا آگے دھاڑ دی کیا دوں گا کہ بھرا لگائی آگے تم کیا بنے گا آگے نہ تم ہی نہ بڑا وہ نو مرادا نہ دھاڑ بناوا نہ شیر بناوا نہ دو بناوا تو شیر کی دعا جو جیرا مذہب ہے سارا چھوڑ دے حتیوال کیا باقی بچ سے کیا اللہ رحم کرے راسی ان کنت تريد ان نؤمن بك ارادہ کرتا کہ ایمان لانے تیرے ساتھ لیا قرآن سوا اس کے نہ ہو اس میں کیا نہ ہو چھوڑ دینا عبادت لات تے ذات منات کا کہ نہ ہو اس کے اندر عیب اس کے اتھا گالی ہوئے اتھا لفظ میں عیب کا حضرت عیب لگاتے نا کہ پکارے نہیں سنتے عیب نہ ہو اگر اللہ پاک اس کو تیرے اوپر نازل نہیں کرتا کہ تو کہے آپ اپنی طرف سے بناوا یا وقت تبدیل کاری سیکھوں کیویں تبدیل کر بجائے آیت عذاب کے آیت رحمت کی بجائے حرام کے حلال کے بجائے حلال کے حرام مصنوعی مذہب بڑا عجیب جو ہمارے موافق آج کیوں نہیں جھگڑے کرتے جہاں جھگڑا نہیں ہوتا اس واسطے کہ ان کے موافق جو بیان کرتے ہیں مسئلے شاہ عبد القادر مرحوم نے قیمتی لفظ پڑھو فہم سالف لکھی گئی حضرت شاہ عبد القادر فرماتے ہیں اس قرآن کا پند و نصیحت کو پسند کرتے ہیں کاری بارت وہ بھی 221 کے اخیر میں سبق اس قرآن کا پند و نصیحت کو پسند کرتے کیا تھے قرآن کی نصیحت کی باتیں آتی نا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو فلانا کام کرو یتیموں کی خدمت کرو مہمانوں کو روٹے کھلاؤ اس کو تو وہ پسند کرتے تھے
اس قرآن کا پند و نصیحت تو پسند کرتے اور بتوں کا باطل کرنا نہ مانتے. یہی بلا کہ ہمارے بتے دلانے کے تو کہتے اتنا بدل ڈال تو یہ کلام ہم سب قبول کر لیں. یہی بدلا کا چھڑا ہمارے معبود کی تردید دکھا دے باقی منن کی تو کیا. میں عرض کر دوں قرآن کے ساتھ ہی مخالفت اسی توحید کی وجہ سے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہی بات کرو. آیات مانا اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری واضح. آیاتنا کے نیچے اللہ آلوسی لکھ دے قرآن پاک پڑھے سا دسے سا آپ کو آیاتنا دالت والا بطلان شرک وہ آیتیں جو شرک کی تردید کرتی ہیں جب پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی جنہیں قیامت کے قائل نہیں کہتے لے آ قرآن سوا اس کے یا اس کو تبدیل کر. آیا حضرت یہ ایک آیات بچڑی وہ پڑھو گوں ماخذ نمبر 3 وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. قریب ہے کہ پھیر دیں تجھ کو اس مسئلے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی تاکہ افطرا باندھ تو ہمارے اوپر اس کے غیر کا اس وقت تجھ کو دوست بنا دیں گے. ان کے مذہب کے موافق بات چکر تیرے دوست. شاہ عبد القادر مرحوم لکھتے ہیں کافر کہتے تھے کیا اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں اس کلام میں مگر ہر جا شرک پر عیب دیا ہے یہ بدل ڈال تو ہم سب اس کو مانیں. شرک دی تردید نکال چھوڑ قرآن منل کی دے جا نکال چھوڑ مولوی نکالی کو نہیں ہو در فیسے رکھی کھڑے رکھیے جی قرآن پردے کو نہیں ہوا تھا جان چھٹی کام چل رہا بھی بیان. آخر دعوانا الحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. دیکھو چلو چار رکھا دیکھو لفظ نظر میں ٹھیک دکان سے بس نظر دے تو پہن بھال سے کیا مزہ کوئی اچھا بل ہی کو تو کاٹنا ہے پاس نظر سمجھتی نظر پیچھے جا رہا گزارا کرے سو میں نہیں بزرگوں اتنے تک کو ایک بحث سے گزری ہے توحید فی وجوب الوجود کی. توحید فی وجوب الوجود کی. دوسری توحید فی الخالقیہ کی گزر گئی. توحید فی تصرف کے 2 درجے تھے ایک امور عظام تے دوسرے امور حقیقت. امور عظام والی بحث گزر چکی. میں نے سبق پہلے دن شروع کیا تھا تو عرض کیا تھا کہ مشرکین 2.5 درجوں کے اندر 4 درجوں سے 2.5 درجوں کے اندر موحد تھے. سمجھو کہ کہنا 4 درجوں میں سے 2.5 درجوں کے اندر کیا تھے موحد تھے. یہ آ چکے ہیں پڑھ چکے ہوئے ان میں وہ موافق تھے مسلمانوں کے مخالف نہیں تھے. کہنا سمجھو گے. اب حضرت تو توحید فی الامور الحقیرہ کی بحث کرتا. توحید فی تصرف کا تو دوسرا حصہ ہے نا امور حقیرہ چھوٹے چھوٹے کام. اب اسی کی بحث سمجھا کر لیکن پچھلی بات کو یاد کرو کہ ماکبل میں تھے وفقیات جہلیہ. کیا تھے وہ جہلیت جو اسلام کے موافق تھے. اب خلافیات جہلیہ شروع. اب مسئلہ اتفاقی نہیں ہوگا
جو اب بیان ہوگا وہ ان کا اور ہمارا اختلاف ہے، یہاں سے شروع ہوگا، خلافیات جہلیہ کی بحث ہے. سمجھ گو مولوی رحمانی یہ نہیں کھول کر پیچھے بند کرنے بھی رات کو کھول کھڑا یہ کیا اچھا چلو ٹھیک سمجھیے بات یہ کہنا. ڈاکٹر صاحب آپ کو وہاں تکلیف ہو تو یہاں ہمارے قریب آ بیٹھو، جگہ دوسرا جگہ لے چاہیے تو ایریا اتنے جا قریب آ بیٹھو. یہ چھوڑ میں بات میں نے سنو جا ٹھہرے دل سو رہے کسی جا سے دیکھو یہاں بیٹھو جا بیٹھو ڈاکٹر صاحب یہاں قریب بیٹھ جا بیٹھو چلے وہ آپ کے ساتھ بزرگ جو